آداب۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اردو کے مشہور دو رسالوں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، اور اس میں سب سے پہلے رسالہ مخزن کا نام آتا ہے جو سر عبدالقادر نے نکالا تھا، اور اسی طرح دوسرا ایک اور رسالہ جو سر سید احمد خان نے نکالا تھا، سر سید احمد خان نے نکالا تھا، تہذیب الاخلاق۔ ان دونوں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ مخزن، رسالہ مخزن جو لاہور سے شائع ہونے والا اردو کا ایک اہم علمی و ادبی جریدہ تھا، جس کا اجرا جریدہ رسالہ اور تحقیقی رسالہ جس کا اجرا اپریل 1901 عیسوی میں ہوا۔ اس جریدے کے بانی و مدیر، اس کے بانی بنانے والا اور اس کے مدیر ایڈیٹر خان بہادر سر شیخ عبدالقادر تھے۔ ان کی وفات اور پیدائش یہاں پر میں نے بریکٹ میں دیا ہے۔ سر عبدالقادر ایک ہمہ جہت شخصیت تھے، ہمہ جہت ملٹی ڈائمینشنل ایک شخصیت تھے۔ وہ بیرسٹر بھی تھے، اور بیرسٹر مینس وکیل بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مدیر بھی تھے، بہترین مقرر بھی اور ادیب بھی، مقرر تقریر کرنے والا اور اسی طرح ادیب بھی۔ بے شمار ادبی، سیاسی، علمی، سماجی تنظیموں کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ مختلف قسم کی تنظیم سنگڑنگڑے رکن ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ وہ کئی سرکاری اور غیر سرکاری ادبی، لسانی، علمی، سیاسی، سماجی تنظیموں سے جڑ کر مختلف حیثیت پر کام بھی کیے ہیں۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی علمی و ادبی صحافتی حلقوں میں اپنی پہچان کرا چکے تھے۔ انہیں انگریزی زبان پر دسترس میں مہارت حاصل تھی۔ وہ 1895 عیسوی سے 1904 عیسوی تک انگریزی اخبار دی پنجاب آبزرور سے جڑے رہے۔ انتھک مینس کڑی محنت، اچھی انتھک محنت اور کلام میں پرفیکشن کی وجہ سے کے سبب 1898 عیسوی میں وہ اس کے یعنی دا پنجاب آبزرور کے چیف ایڈیٹر کے عہدے پر پہنچے، یعنی اس عہدے تک وہ پہنچ گئے۔ رسالہ مخزن جاری کرنے کا مقصد مذہبی اور سیاسی طبقوں سے الگ رہ کر اردو زبان و ادب کی خدمت کرنا تھا، یعنی یہ ایک خالص ادبی میگزین رسالہ تھا۔ چنانچہ مخزن نے مروجہ راستے سے، یعنی بنی بنائی جو راستے ہیں اور اسی سے ہٹ کر ایک نیا راستہ اختیار کیا، اور اس سے اس عہد کے بیشتر نئے لکھنے والے قلمکار مخزن سے کی طرف راغب ہو گئے اور اس طرف آگے اور اس کے لیے لکھنے لگے۔ اس کے پہلے پرچے اس سے پہلے اور یہ جو رسالہ ہے اور اس کے جو پہلے جو پرچہ ہے اور پہلے بار جو نکالے، اور اس کی ایک خاص تاریخی اہمیت بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی محرقۃ الاراء نظم، یعنی مشہور نظم ہمالیہ شائع ہوئی۔ یہ اس کی تاریخی حیثیت ہے۔ مخزن کا دائرہ وقت کے ساتھ ساتھ وسیع ہوتا گیا۔ شیخ عبدالقادر کے بلند سماجی رتبہ پدوی ستانم اور انگریزی اور اردو کی اعلیٰ تعلیم، خوش ذوقی اور کشادہ نظری یعنی وسیع نظری نے بھی اس پرچے کی مقبولیت میں اضافہ کیا، یعنی اس کی مقبولیت بڑھا دیا۔ چنانچہ اس کے قلمی معاونین یعنی لکھ کر سپورٹ کرنے والے، یعنی اس کے لیے لکھنے والوں میں علامہ محمد اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد، محمد علی جوہر، یگانہ چنگیزی، حافظ محمود خان شیرانی، الطاف حسین حاری، محمد حسین آزاد، سجاد حیدر یلدرم،
آغا حشر کشمیری، راشد الخیری، برج نارائن چیک بس، اکبر الہ آبادی، حسرت موہانی، طارق بنارسی، نادر کاکوروی، شیخ شاد عظیم آبادی، شیخ قدوائی، شوق کی دعائی، اور اس طرح ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ جو اردو ادب کے معتبر نام انہیں مانا جاتا ہے۔ اس طرح کے لوگ، اس طرح کی جو شخصیات اس جو رسالے کے لیے لکھتے رہے تھے۔ رسالہ مخزن کی ادارت نے شیخ عبد القادر کو دنیائے ادب میں زندہ جاوید کر دیا، یعنی اس کی ادارت سے ہی ان کی مقبولیت بڑھ گئی شیخ عبد القادر صاحب کی۔ انہوں نے اس دور کے اہم لکھنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا، یعنی اس کے لکھنے والے بنا دیے، نئے لکھنے والوں کو متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا، اور اسی طرح نئے لکھنے والے جو بھی تھے اور ان کو بھی ایک ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس بنا پر انہیں صوبے پنجاب کا سرسید کہا گیا، یعنی انہیں صوبے پنجاب کا سرسید بھی کہا جاتا ہے۔ رسالہ مخزن مسلسل 60 سال تک جاری رہا، یعنی 60 سال تک جاری رہا، شائع ہوتے رہے۔ یہ ایک علمی و ادبی رسالہ تھا۔ مخزن نے ادبی صحافت کے دائرے کو وسعت تھی، یعنی اس کو وسیع کر دیا، ادبی صحافت کو، ادبی لٹریری، اور یہ ایک رجحان ساز جریدہ تھا، رجحان ساز ٹرینڈ کو جاننے والا۔ اس نے اپنے لکھنے والوں کا مذاق بلند کرنے کے ساتھ ساتھ قاری کے ادبی ذوق کی آبیاری کے سلسلے میں بھی بہت کام کیا، یعنی قاری میں ادبی ذوق بڑھانے کا کام بھی کیا۔ یہی نہیں بلکہ بعد میں آنے والوں کے لیے راہ ہموار کر دیا، یعنی بعد میں جو قلم کار تھے اور ان کے لیے موقع فراہم کیا اور ان کے لیے پہلے سے ہی ایک راستہ تیار کیا۔ چنانچہ مخزن کے بعد رسائل کی ایک قطار نظر آتی ہے، ایک لمبی لائن نظر آتی ہے ہمیں، جو اردو زبان و ادب کی ترویج و ترقی میں اہم کردار ادا کرتی نظر آتی ہے، یعنی اردو کی ترقی و ترویج میں اہم کام ان اخباروں نے اور رسالوں نے، ادبی رسالوں نے کیا ہے۔ اس کی فہرست لمبی ہے، لیکن اس کے چند نام آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ زمانہ، ہمیون، عالمگیر، ادبی دنیا، معارف، نگار، نقوش، شاعر، شبخون، نیرنگ خیال، ادب لطیف، ساقی، فنون، اوراق، اصیب وغیرہ۔ یعنی اس میں جو کئی رسالے آج بھی جاری ہے۔ غرض یہ کہ ہند و پاک میں، یعنی ہندوستان اور پاکستان کی سرزمین سے اس طرح کے جو کئی بڑے رسائل شائع ہوئے، اس کی جو شروعات مخزن سے ہوئی۔ مرحوم نے رسالہ مخزن کے اجرا اس زمانے میں کیا تھا جب لوگوں کو رسالہ بینی میں، یعنی رسالہ پڑھنے کا کوئی شوق نہیں رہتا تھا۔ اس وقت مذہبی رسائل اور جرائد تو موجود تھے، مگر کوئی پرچہ ایسا نہیں تھا جسے ادبی نقطۂ نظر سے بلند معیار کا رسالہ کہہ سکے۔ شیخ عبد القادر، تاجور نجیب آبادی، ابوالاسر حفیظ جالندری، حامد علی خان، شیخ غلام رسول جیسی عظیم شخصیتوں نے مختلف ادوار میں، یعنی مختلف دور میں رسالہ مخزن کی ادارت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں، اب تو یہ جو تعارف ہوا رسالہ مخزن کا، اب ہم دیکھتے ہیں تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق جس کو سر سید احمد خان نے جاری کیا تھا، اس کا مختصر تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ تہذیب الاخلاق اردو زبان کا مشہور، مقبول، معاشرتی اور سماجی ماہنامہ ہے، جسے سر سید احمد خان نے 24 دسمبر 1870 عیسوی کو علی گڑھ سے جاری کیا تھا۔ اس ماہنامہ کا انگریزی نام محمدن سوشل ریفارمر تھا۔ سر سید ایک سماجی مصلح ہونے کے ناطے قوم کو بیدار کرنے کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے، یعنی سماج کو بیدار کرنے، سماج کو جگانے، سماج کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے انہوں نے بہت سارے کام کیے، اقدامات، اسٹیپس اٹھائے۔ ان میں ایک اہم کڑی 8 یا 12 صفحات پر مشتمل
ایک اخبار بھی جاری کرنا تھا، یعنی ایک رسالہ بھی جاری کرنا بھی تھا۔ اس ماہنامے میں تمام مضامین اردو میں چھپتے تھے، اردو میں شائع ہوتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اخبارات اور رسائل کے ذریعے لوگوں کے خیالات کی ترسیل، یعنی لوگوں کے خیالات اس میں تبدیلی لانا، اس میں توسیع لانا، وسعت لانا آسان ہے، یعنی آسانی سے ہو سکتے ہیں ان رسالوں کے ذریعے۔ اس کو جاری کرنے کا مقصد ہندوستان کے مسلمانوں کو جدید مغربی علوم، یعنی ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن اور سائنس سے روشناس کرانا تھا، یعنی سائنسی جو علوم ہے اور اس سے واقف کرانا تھا، تاکہ وہ ایک، یعنی ہندوستانی مسلمان وہ ایک ترقی یافتہ، یعنی ڈیولپڈ قوم بن سکے، ایک کمیونٹی بن سکے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق نے سر سید کے وفات تک اپنے ارتقائی سفر کے 3 ادوار طے کیے ہیں، یعنی 3 دور سے گزر چکے ہیں۔ اس کا پہلا دور 24 دسمبر 1870 عیسوی سے 20 ستمبر 1876 عیسوی، یعنی قریب 6 سال پر مشتمل ہے۔ یہ دور تہذیب الاخلاق کا بیحد اہم دور کہلاتا ہے۔ 24 مئی 1875 عیسوی کو مدرسۃ العلوم کے افتتاح کے بعد سر سید کی تمام توجہ درس و تدریس پر مرکوز ہوئی، یعنی ان کی کوشش جو ہوئی، یعنی جو 24 مئی 1875 عیسوی کو مدرسۃ العلوم، یعنی انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، اور اس کے افتتاح کے بعد سر سید کی تمام توجہ، یعنی ان کی جو کنسنٹریشن زیادہ تر درس و تدریس، یعنی پڑھانے میں مرکوز ہوئی، یعنی اس پر ہوئی۔ تو رفتہ رفتہ اس کی اشاعت، یعنی تہذیب الاخلاق کی اشاعت رک رک کر ہونے لگی، یعنی کبھی کبھار ہوتی رہی۔ اس کا دوسرا دور 23 اپریل 1879 عیسوی سے 28 جولائی 1881 عیسوی تک، یعنی قریب قریب 2 سال۔ اس دوران دوبارہ اس جریدے کو پھر منظر عام پر لایا گیا۔ مصروفیات کی بنا پر اشاعت میں پھر رخنا مینس گیپ پڑ گیا، مگر ڈپٹی نذیر احمد کے مسلسل اصرار، ان کی کمپلشن اور ان کی کوششوں سے تیسری مرتبہ 17 اپریل 1894 عیسوی کو تہذیب الاخلاق پھر جاری ہوا۔ یہ جریدہ 3 فروری 1897 عیسوی تک پابندی کے ساتھ نکلتا رہا۔ سر سید کے انتقال کے بعد، یعنی 27 مارچ 1898 عیسوی، اس کے بعد اس کی امتیازی حیثیت ختم ہو گئی، اور اس کی جو اہمیت اس وقت اس کو حاصل تھی وہ کم ہو گئی۔ البتہ عنایت اللہ، محسن الملک اور واحد الدین سلیم کی سرپرستی میں، یعنی ان کی قیادت میں، انسٹیٹیوٹ گزٹ میں ضم ہونے کے ساتھ ساتھ تہذیب الاخلاق 1901 عیسوی سے 1907 عیسوی تک کسی نہ کسی شکل میں اپنی پہچان قائم رکھنے کے جتن کرتا رہا، یعنی کسی نہ کسی طرح وہ تہذیب الاخلاق کو جاری رکھا۔ اس پرچے کے ذریعے سر سید نے انگریزی تعلیم کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کی، یعنی انہوں نے لوگوں کو انگریزی تعلیم کی طرف لانے کی کوشش کی، یعنی انگریزی تعلیم کی مقبولیت بڑھانے کی کوشش کی، اور محمدن کالج قائم ہوا، اور اسی طرح انہوں نے جو محمدن کالج اور اس کو قائم کرنے میں بھی یہ جو رسالہ مددگار ثابت ہوئی۔ نیز سادہ و سلیس زبان لکھنے کا رواج بھی شروع ہوا، یعنی اس جو رسالے سے، اس سے پہلے جو مقفع مسجع عبارتوں کا لکھنا عام تھا، لیکن نثر میں بھی، لیکن اس رسالے سے سلیس زبان میں، آسان زبان میں، سمپل لینگویج میں لکھنے کا رواج شروع ہوا۔
اس کی اشاعت 1960 عیسوی میں ایک بار پھر شروع ہوئی، یعنی بہت سال بعد، قریب 60 سال بعد، یہ 59 سال بعد یہ پھر سے شروع ہوئی۔ اسے اس کا چوتھا دور قرار دیا جا سکتا ہے، اور اب یہ آج کل یہ پابندی کے ساتھ جاری ہو رہی ہے۔ تہذیب الاخلاق کے زیادہ تر مضامین خود سر سید اور ان کے ساتھیوں کے ہوتے تھے، یعنی سر سید کے بھی ہوتے تھے اور ان کے ساتھیوں کے بھی ہوتے تھے۔ ایسے مضامین بھی اکثر رسالے کے صفحات میں سامنے آتے رہتے تھے جو انگریزی سے ترجمہ کیے جاتے تھے۔ سر سید نے تہذیب الاخلاق کے لیے انگریزی جریدوں یعنی دی ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر کو آئیڈیل مان کر انہوں نے سامنے رکھا، اور ان دونوں رسالوں کے ادیب اپنی اپنی تحریروں کے ذریعے اپنے جو معاشرے کی اصلاح ریفارمیشن چاہتے تھے، اور اپنی قوم کو پستی سے یعنی پسماندگی سے پیچھے سے اس کو آگے لانے کی طرف چاہتے تھے۔ سر سید نے بھی اپنی قوم کو توہمات اور جو ان کے جو پرانے عقائد اور قدامت پرست عقائد، یعنی جو ان کے جو پرانے جو خیالات، اس سے انہوں نے آگے نکالنے کی کوشش کی، اور اس کو وہ سماج کی جو شاہراہ پر یعنی سماج کے جو آگے کی طرف لانے کی کوشش کی۔ مگر تہذیب الاخلاق میں مذہبی مباحث چھیڑنے سے سر سید مشن کو بہت نقصان پہنچا، لیکن ایک نقصان یہ ہوا کہ تہذیب الاخلاق میں സർ സയ്യിദ് മസ്ഹബി മുബാഹിസ് മതപരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ മതപരമായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് കാരണമായിട്ട് इससे സർ സയ്യിദ് മിഷൻ को नुकसान पहुंचा। സർ സയ്യിദിന്റെ മിഷൻ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണം സംഭവിച്ചു, क्योंकि उनके बहुत से अकायद यानी सर सയ്യിദ് के बहुत सारे अकायद व ख्यालात इस्लाम के बुनियादी अकायद से मेल नहीं खाते थे। അത് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ ആചാരങ്ങൾക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു। सर सയ്യിദ് अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में पैदा हुई। अब मैं यहाँ पर सर सയ്യിദ് का थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहता हूँ। सर सയ്യിദിന്റെ जन्म 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ मीन्स एक अच्छे मेयारी ख़ानदान में हुई। शाही दरबार से यानी बादशाह के जो दरबार से उन्हें जवादुद्दौला का खिताब अता हुआ। उनको वहाँ से एक ये खिताब जवादुद्दौला का खिताब मिल गया। 1888 ईस्वी में सയ്യിद अहमद खान यानी सर सയ്യിद अहमद खान को सर का खिताब मिला, अंग्रेज़ों की तरफ से सर का खिताब मिला। और 1898 ईस्वी में एडिनबरो यूनिवर्सिटी ने उनकी इल्मी समाजी खिदमात के एतराफ़ में डॉक्टर ऑफ लॉस की एजाज़ी डिग्री भी अता की, यानी उनको एक डॉक्टर ऑफ लॉस और उसकी डिग्री भी उनको दी गई, ऑनररी डिग्री। उनकी वफ़ात 28 मार्च 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में अपने एक दोस्त के घर पर हुई। तहज़ीब अल-अख़लाक़ को उर्दू ज़बान की तारीख़ में ख़ास अहमियत हासिल है। इस रिसाले की उजराई से उर्दू में अदबी तनक़ीद की इब्तिदा हुई। अदबी तनक़ीद लिटरेरी क्रिटिसिज्म और मुआशरती मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुनज़्ज़म जद्दोजहद की जाने लगी। सर सയ്യിद का मकसद अपनी तहरीक को फैलाना और मकबूल आम बनाना था, यानी पूरे समाज में उसको उनके जो पैगामात को पहुंचाना, उनकी तहरीक को फ़रोग़ करना, फैलाना, उसको मकबूल आम बनाना वगैरह था। इसीलिए ज़बान को सादा और तर्ज़ ज़बान को आम फ़हम बनाने पर पूरी तवज्जो की गई, यानी उसमें उन्होंने सिंपल आसान लैंग्वेज इस्तेमाल करने की कोशिश की और इसी तरह आम फ़हम बनाने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा ये निकला कि उर्दू नसर निगारी का पुराना अंदाज मतरूक होने लगा। यानी
اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ وہاں پر جو مقفع مسجع قافیہ والے الفاظ کا استعمال عام تھا نثر میں بھی، اور وہ اثر کم ہونے لگے اور اس کی جگہ جو آسان سلیس زبان کا استعمال ہونے لگے، جس کو سر سید کے رفیقوں نے ترقی دی. یعنی یہ جو کوشش ہے اور اس کو سر سید کے جو دوست ہے، رفیق دوست ہیں، ان لوگوں نے اس کو ترقی دی، مقبول بنانے کی کوشش کی، جس کی بنیاد پر موجودہ اردو نثر کی عمارت تعمیر ہوئی. اور یہاں پر یہ سوال بھی آ سکتا ہے، یعنی جو نئے جن نثر کی زبانی کسے مانا جاتا ہے. آج اتنا ہی، شکریہ.